اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لیس البر، لیس نہیں ہے، البر نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرق مشرق کی طرف، اور المغرب مغرب کی طرف، ولیکن البر اور لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، من آمن باللہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت کے پر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لایا، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر. اصل ایمان یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لایا. مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرتا رہے. یہ صرف ایک استعارہ ہے، اس کا کوئی خاص واضح معنی نہیں ہے. یہ صرف ایک استعارہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کام کو نیکی بنا کے نیکی کی نیت سے کرتا رہے اور خود ہی ڈیزائن کر لے کہ یہ نیکی ہے. ہمارے ہاں اکثر کاموں میں لوگ یہ دلیل دیتے نہیں جی دیکھیں اس کی نیت کتنی صاف ہے، نیت نیک ہے. نہیں، انسان کی اپنی خواہش اور اپنے سوچ کے مطابق کوئی بھی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو. نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. من آمن باللہ، جو اللہ کے تابع ہو جائے، ایمان لائے، دل سے یقین رکھے کہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرے، اور یہ اس بات کا بھی اس کو یقین ہو کہ کل اللہ کے ہاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہو. یہ ایمانیات کے تفصیلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جز بیان کیے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میجر 2 جز بیان کیے تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر. یہاں پہ اللہ نے ایمانیات کے باقی اجزاء کو بھی بیان کیا اور پھر نیکی کی کچھ مثالیں دیں اور اس میں نیکی کی روح کو بیان کیا کہ نیکی اصل میں ہے کیا. وآت المال، اور دے مال یا خرچ کرے، علی حبہ اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں پر، والیتامہ اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرنے کے لیے. جب اس طرح کی آیات کا ذکر ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے سوال پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی اب تو غلام رہے نہیں، اب کیا کریں؟ غلام نہیں رہے، پچھلے جو 3 مراحل 4 بیان کیے ہیں وہ تو ہے نا. قریبی رشتہ دار ہیں، غریب غربا ہیں، سائلین ہیں، اب ان پہ تو خرچ کر لیں. غلام نہیں ہے تو رہنے دیں. قیدی ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے. بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ
ہمیں شک مل رہا ہے، اور جو کہ یقینی ہے اس پہ نہیں کھڑے ہوتے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں جس پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تاکہ ہمارا عمل کرنے سے جان چھوٹ جائے۔ جہاں پہ ہم عمل کر سکتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، کیونکہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس میں کچھ بے گناہ لوگ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اگر ان کے پیچھے وکیل کو پیسے دے کے کوئی کام کرا دیتے ہیں تو وہ اسی میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس طرح کے جتنے وہ ڈرامے بازیاں کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلا کلگی یہاں پہ کھل جاتی ہے۔ نماز پہ ہی کتنے پابند ہوتے ہیں۔ اصل یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے دیندار ہوئے کہ وہ کرے جہاں دین کا پابند ہوئے، تاکہ لوگ یہ دین میں جڑیں۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ، اور پورا کرنے والے، بِعَہْدِہِمْ، اپنے وعدے کو، اِذَا عَاہَدُوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کو پورا بھی کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِینَ، اور صبر کرنے والے، فِی الْبَأْسَاءِ، تنگی میں، مصیبت میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، وَحِینَ الْبَأْسِ، اور جنگ میں، لڑائی میں۔ یہ ہے نیکی کی نشانیاں، یہ ہے نیکی کا فلسفہ۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں هم المتقون، پرہیزگار۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، قریبی رشتوں پر مال خرچ کریں، کس لیے؟ اللہ کی خوشی کے لیے۔ ہمارے ہاں کس لیے ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے ہمارا کوئی رشتہ جڑ سکتا ہے، ادھر سے ہمیں کوئی فائدہ مل سکتا ہے، ان کی زمین ہم اس پہ ہاتھ صاف کر سکتے ہیں، تو پھر ہم ادھر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ادھر ان کی دعوتیں بھی کرتے ہیں، ان کے گھر کھانے بھی جاتے ہیں، پھر ہم ان پہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فیملی میں کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ کو کچھ خرچہ کیے بغیر آپ ادھر سے رشتہ لے سکتے ہیں، آپ کے بیٹے کو کہیں اور سے رشتہ مل نہیں رہا، نکھٹو بیٹا ہے، تو ادھر آپ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپ اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دے دیں۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ اس طرح کی کئی ایک ایسی ہماری نظریات اور خواہشات ہوتی ہیں جس میں مقصد ہمارا ذاتی مفاد ہوتا ہے، تو ہم ان کی طرف پھر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی نیکی ہے، ماڑے بندے دا ہاتھ بٹانا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس میں آپ کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ حب ہی کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں۔ بلکہ ایک سٹیپ اگر آگے جائیں تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کام ہم اللہ کی محبت میں کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اس میں ہمیں اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں وہ ہماری قدر کرے۔ ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اگلے دن 10 لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں مینوں تو نیکی پٹھی پے گی۔ نعوذ باللہ، نیکی کیسے الٹی ہو سکتی؟ نیکی کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے نیکی کی ہی نہیں تھی، آپ نے تو بدلہ لینا تھا۔ آپ تو چاہ رہے تھے میں اس کے ساتھ کچھ کام کروں، بدلے میں وہ میری عزت کرے، واہ واہ کرے، معاشرے میں میرے جھنڈے گاڑ دے۔ آپ کا یہ مطلب تھا ہی نہیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، وہ کبھی توقع نہیں رکھتا۔ بلکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ بھلائی کی اور اس نے الٹا آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، تو یقین مانیے آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اگر وہ آپ کا احسان مند ہو گیا تو آپ کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ میری نیکی کی وجہ سے احسان مند ہے، تو آپ کی نیکی میں وہ خلش آ جائے گی، خلوص ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے بدتمیزی کر دی تو آپ یقین مانیے، اگر آپ کے ماتھے پہ شکر نہیں ہے، آپ کے ذہن میں یہی سوچ ہے کہ میں نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اللہ خوش ہو جائے، اس کے خوش ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، تو یہ ہے خلوص، یہ ہے اللہ کی رضا۔ ہمیں ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے نیکی کر کے دوسرے سے اس کی بھلائی، اس کے جواب کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز جو سب سے پہلی بات ہے، جہاں سے اللہ نے یہ سبق شروع کیا ہے، نیکی ہمیشہ وہ نیکی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے معیار کے مطابق ہو،
جس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات موجود ہوں۔ ہم اپنی سوچ، اپنے خیال کے مطابق جتنی چاہے مرضی نیک نیت ہو، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو ہمارا اپنا خیال ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنی گھڑی ہوئی کوئی بھی نیکی ہے، وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک